اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، عزاداران مولا حسین علیہ السلام، 1444 ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہو گیا۔ روایتوں میں ہے کہ جب ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں جاؤ اور جا کر مولا حسین علیہ السلام کا وہ خون بھرا کرتا کہ جس کرتے کو، جس بحران کو پہنے ہوئے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس خون بھرے کرتے کو، اس زخمی پہراہان کو آسمان میں لہرا دو۔ روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی فرشتے اس پہراہان کو آسمان کی فضاؤں میں بلند کرتے ہیں، ایک دفعہ مومنین کے دل تڑپ جاتے ہیں۔ یقیناً آج ہمارے گھروں میں جو فرش عزا بچھ گئی ہے، ہمارے عزا خانے آباد ہو گئے ہیں، مومنین نے سیاہ لباس زیب تن کر لیے ہیں، یہ کچھ نہیں سوائے اس عقیدت، اس محبت کے کہ جو ہماری مولا حسین علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ عزیزان محترم، روایت کے جملے ہیں کہ جب کبھی مدینے والوں کو شک ہوتا کہ آیا محرم کا چاند نمودار ہوا یا نہیں، تو وہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر کی جانب رخ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اگر ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہو گیا ہوگا تو امام کے گھر سے رونے کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے گھروں سے جو گریوں کی صدا بلند ہوتی ہے، یاد رکھیے یہ سنت امام ہے۔ ہمارے دل امام کی یاد میں غم زدہ، ہماری فکریں امام کی فکر سے وابستہ، ہماری چاہت امام کی چاہت سے وابستہ ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح سے ایک دستور چلا آ رہا ہے کہ جب بھی ان خاص ایام میں اہل منبر گفتگو کرتے ہیں تو ایک خاص عنوان کے زمرے میں، ایک خاص عنوان کے پیرائے میں گفتگو کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی ان ریکارڈ شدہ مجالس میں جس موضوع کے اوپر لب کشائی کریں گے وہ موضوع ہے قرآن اور اہل بیت۔ یقیناً یہ دو ہی چیزیں ہیں جو سرور کائنات ہمیں دے کے گئے اور اس انداز میں دے کے گئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت رسول ہیں۔ اگر ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عزیزان محترم، میں نے سرنامہ کلام میں جس آیت کی تلاوت کی، سورہ حشر کی آیت نمبر 7، مشہور اور معروف،
آیت کہ جس میں خداوند عالم حکم دے رہا ہے کہ لوگوں وما اتاکم الرسول فخذوہ، کہ لوگوں ہمارا حبیب ہمارا رسول اگر تمہیں کچھ دینا چاہے تو وہ لے لو۔ یہاں پر انکار کی گنجائش نہیں ہے، یہاں پر تسامح نہیں ہے، یہاں پر ہیلا بازی نہیں چلے گی۔ جو تمہیں دیں پھر چاہے وہ حکم ہی کیوں نہ ہو، اس حکم پر سر تسلیم خم کرو۔ وما اتاکم الرسول، آیت عمومی ہے، مطلق ہے، جو آپ کو دینا چاہیں آپ اسے لے لو، اور جس چیز سے آپ کو روکنا چاہیں وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے آپ کو کہیں کہ اس سے اجتناب کرو، جس چیز سے منع کریں اس سے خبردار باز رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آگاہ رہو یہ جو ہمارا حبیب ہے اس کا ایک فعل، ہر ایک فعل، ہر ایک قول مشیت الہی سے خالی نہیں ہے، اس کا عمل تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس پر آشوب دور میں، اس مادہ پروری کے دور میں، اس نفس نفسی کے دور میں، کہ جہاں انسان کا دشمن نظر آتا ہے، کہ جہاں انسان کو انسان کہنے پر شرم آتی ہے، کہ جہاں انسان تو آپ کو ملیں گے انسانیت نظر نہیں آئے گی، ان سب وجوہات کے پیچھے جو ایک وجہ نظر ہمیں آتی ہے وہ ہے تعلیمات اہل بیت سے دوری اور قرآن سے تمسک اختیار نہ کرنا۔ لہٰذا ہم نے دور حاضر کے تقاضاجات کے مطابق اس موضوع کا انتخاب کیا تاکہ ہم قرآن کے حوالے سے بھی لب کشائی کریں اور اہل بیت کی تعلیمات کو بھی اجاگر کریں۔ یقیناً یہی دو چیزیں ہیں جو سرور کائنات ہمیں دے کے گئے اور بتلا کے گئے کہ دیکھو قرآن تنہا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ وارث قرآن کا ہونا بھی ضروری ہے، اور عقلاً یہ بات سمجھ میں آنے والی بھی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو کبھی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے عصا، یا دیگر انبیاءوں کے جو معجزے ہیں، ان معجزوں کو دکھلانے کے بعد امت نے کہا ہو کہ ہم نے آپ کو نبی مان لیا، ہم نے آپ کو خدا کا نمائندہ تسلیم کر لیا، لہٰذا یہ معجزہ ہمیں دے دیجئے، اب ہمیں جب بھی ہدایت کی ضرورت ہوگی اس معجزے کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کر لیں گے۔ آپ کو کبھی تاریخ میں ایسا نظر نہیں آئے گا کہ کہا گیا ہو کہ یہ معجزہ صحیح ہے، آپ نے کر کے دکھایا، اور اب یہ معجزہ آپ کی نبوت کے اوپر دلیل ہے، لہٰذا اب یہ معجزہ ہمیں دے دیجئے، اب جب کبھی ہمیں ضرورت ہوگی تو اس معجزے سے استفادہ کر کر ہم ہدایت حاصل کر لیں گے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ اگر ہمیں ایسا نظر آتا بھی ہے تو پھر وہ معجزہ نہیں رہتا، اس لیے کہ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو عام انسانوں کے بس سے باہر ہو۔ پس قرآن مجید جو سرور کائنات کا جیتا جاگتا اور جاویدانہ معجزہ ہے تا قیامت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی یہ کہے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، لہٰذا اب جب کبھی ہمیں ہدایت کی ضرورت پڑے گی تو ہم کتاب کھول لیں گے، استفادہ کر لیں گے، ہمیں کسی صاحب معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقل میں سمجھ میں نہ آنے والی بات اور سنت الہی کے برخلاف ہے کہ وہ معجزہ تو دے دے امت کو لیکن صاحب معجزہ عطا نہ کرے، تو ماننا پڑے گا کہ تنہا قرآن کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ وارث قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم تنہا قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہمارا انجام مثل اسحاق کندی ہوگا کہ 11ویں امام کا زمانہ ہے کہ جب آپ کے دور کا ایک عالم اسحاق کندی ایک کتاب لکھتا ہے۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ تناقض فی القرآن۔
کہ قرآن کے اندر ٹکراؤ، اس لیے کہ اس نے وارث قرآن کو چھوڑ کر کہ جو منشأ الہی کے عکاس تھے، مظہر الہی یعنی خدا کی چاہت کا اظہار تھے، ان کو چھوڑ کر خود سے اپنے ناقص عقل کے بنیاد پر قرآن کو سمجھنا چاہا۔ لہٰذا قرآن کی جو وہ آیتیں جو ظاہری اعتبار سے اس کو ٹکراتے ہوئے نظر آ رہی تھی، کتاب لکھنا شروع کر دی کہ قرآن کے اندر تناقض ہے خدا نخواستہ۔ جب یہ خبر میرے مولا 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کو پہنچی، امام نے اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا انتخاب کیا اور کہا کہ تم اس کے پاس جاؤ اور جا کر اس کا اعتماد حاصل کرو، اعتماد حاصل کرنے کے بعد اس سے صرف اتنا سوال کر لینا، کیا جو مراد اس قرآن کی آیت سے تم سمجھے ہو کیا وہی مراد خدا کی بھی ہے؟ کہ یہ ممکن نہیں کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ کچھ اور ہے اور جو اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے وہ تو کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے اور تم سمجھ کچھ اور رہے ہو۔ عزیزان محترم، یہاں واقعے کو روک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ بھی زندگی میں بسا اوقات یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک چیز ہوتی ہے، تصویر کا ایک رخ ہوتا ہے، بغیر یہ جان بغیر یہ سوچے کہ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے، ہم فیصلہ کر دیتے ہیں جلد بازی میں، جیسے کہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جلد بازی میں کیے جانے والا فیصلہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے اور فیصلہ کرنے والا ہمیشہ پشیمان ہوتا ہے۔ لہٰذا فوراً سے یہ کہہ دینا کہ یہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے، یا اس طرح سے نہیں ہے، یہ اکثر اوقات ہمیں خطروں میں ڈال دیتی ہے۔ بہرحال جب امام کا وہ شاگرد اسحاق کندی کے پاس پہنچا اور اعتماد حاصل کرنے کے بعد جب یہ سوال اس کے سامنے رکھا تو وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ اے میرے شاگرد، یہ بتلاؤ کہ یہ سوال تمہارے ذہن میں کیسے آیا، یہ تمہارے ذہن کی پیداوار نہیں ہے۔ جب اس نے کہا نہیں حضور یہ میرا ہی سوال ہے، کہنے لگا نہیں یہ تمہارا سوال نہیں ہے، یقیناً یہ سوال مدینے سے آیا ہے، یعنی اشارہ کر رہا تھا کہ یہ سوال بتلا رہا ہے، اس سوال کی بلندی بتلا رہی ہے کہ یہ سوال کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، یہ سوال وارث قرآن ہی کر سکتا ہے۔ اور ایک دفعہ اپنی کوتاہی کو سمجھ بیٹا کہ یقیناً یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات میں سمجھا ہوں وہ درست ہو سکتا ہے کہ خدا کی مراد کچھ اور ہو اور میں کچھ اور سمجھ بیٹھا ہوں۔ لہٰذا اپنی کتاب تناقض فی القرآن کو جلا دیا اور خدا کے حضور توبہ کی۔ عزیزان محترم، قرآن اور اہل بیت، تنہا قرآن کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ ہم اہل بیت کو بھی ساتھ رکھیں تاکہ قرآن کے جو پیغامات ہیں، قرآن کے جو معنوی تبرکات ہیں ان سے استفادہ کیا جائے۔ یہی قرآن ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی، اب یہ دیکھیے کہ کس طرح سے وارث قرآن کی اہمیت کو اجاگر بھی کر رہے ہیں اور قرآن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے مرتبے کو بھی بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہی جملے چھٹے امام سے بھی اور یہی جملے مولا متقیان سے بھی اس انداز میں ملتے کہ امام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی وہ گھر اس طرح روشن اور منور ہوگا معنوی اعتبار سے اور اس طرح سے چمک رہا ہوگا کہ جس طرح سے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن عزیزان محترم، تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ واقعہ ہے کہ شہر کوفہ ہے، رات کا پہر ہے، مولا متقیان ہیں
اور مولا کے خادم جناب کمیل ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ عظیم المرتبت ہستی کہ جس نے جب یہ درخواست کی کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں، یہاں تک کہ جب مجھے موت آ جائے میں اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوں اور مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہوں، تو مولا نے جواباً عرض کیا کہ اے کمیل گھبراؤ نہیں، جب تمہیں شہادت نصیب ہوگی تمہیں جہاں دفنایا جائے گا وہ جگہ میری قبر سے بہت قریب ہوگی۔ اور آج جناب کمیل علیہ السلام کا جو روزہ مبارک ہے وہ مولا کے حرم سے انتہائی قریب ہے۔ بہرحال واقع اس انداز میں ملتا ہے کہ رات کا پہر ہے، شیر کوفہ ہے، میرے مولا آگے آگے، جناب کمیل پیچھے پیچھے۔ اسی اثنا میں ایک گھر سے مدہوش کر دینے والی آواز میں جناب کمیل کو قرآن کی قرأت سنائی دی، مدہوش کر دینے والی آواز۔ اب جناب کمیل رک گئے، سوچا کہ چند پہر ٹھہر جاؤں اور اس آواز سے لطف اندوز ہوں کہ جو مدہوش کر دینے والی آواز ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا کمیل کیا ہو گیا؟ کہا مولا اس گھر سے مدہوش کر دینے والی آواز میں قرآن کی قرأت سنائی دی جا رہی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کمیل خبردار، دور ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ قاری القرآن جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قاری القرآن جہنمی ہے۔ ابھی ہم نے مولا علی علیہ السلام کی اس روایت کو نقل کیا کہ جس میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی وہ گھر خیر و برکت کا مرکز قرار پائے گا، وہاں پر فرشتے رحمت کے نازل ہوں گے، وہ گھر نورانی ہوگا، منور ہوگا، خدا کی فیض و برکت صبح و شام ہوگی۔ اور یہاں پر جب انسان اس واقعے کے تناظر میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اپنے گھر میں، مولا فرماتے ہیں کمیل خبردار، یہ شخص، یہ قاری قرآن جہنمی ہے، دور ہو جاؤ۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ عزیزان محترم۔ اب جناب کمیل تھے، حقیقی معرفت دل میں لیے ہوئے پیچھے ہو گئے، لیکن بات دل میں رہ گئی کہ کس طرح سے ایک انسان قاری القرآن ہو کر بھی جہنمی ہو جائے۔ اب دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں، اور ایک دن وہ بھی آیا کہ جب میرے مولا علیہ السلام نے جناب کمیل کو بلایا، کمیل آؤ میرے ساتھ چلو۔ جنگ نہروان، جب میدان جنگ میں پہنچ گئے اور وہ جہنمی افراد جو نہروان کی جنگ میں میرے مولا کے مقابل آئے تھے جہنم رسید ہو گئے، میرے مولا علیہ السلام نے نیام سے ذوالفقار کو نکالا اور لاشوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا، اور لاشوں کو ٹٹولتے ٹٹولتے ایک لاش کے کنارے پہنچے، اور جیسے ہی اس لاش کو ذوالفقار کی نوک سے پلٹا، کہا کمیل جانتے ہو یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب کمیل فرماتے ہیں مولا میں نہیں جانتا کون ہے، آپ فرمائیے کون ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کمیل یہ وہی قاری القرآن ہے کہ جس کی قرأت نے تمہیں مدہوش کر دیا تھا۔ اے کمیل آگاہ ہو جاؤ۔ اور یقیناً یہ جملے مولا کے نہ صرف جناب کمیل کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دیکھو جو کوئی بھی قرآن کی عبارت کو تھام لے گا اور روح ہے قرآن کو چھوڑ دے گا، یعنی قرآن کو ظاہری اعتبار سے تھام لے گا، سینے سے لگا لے گا، صبح و شام تلاوت کرے گا، لیکن اہل بیت علیہم السلام سے بغض رکھ کر ان کو چھوڑ دے گا، پس پردہ پس پش کر دے گا، یقیناً وہ جہنمی ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً وہ جہنمی ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جس کے اندر شفا بھی ہے، لیکن اس شفا کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے یہ وارث قرآن ہمیں سمجھائے گا۔ قرآن ایک نور ہے، اس نور کی کرنوں سے کس طرح سے استفادہ کرنا ہے۔ قرآن کے اندر شفا بھی ہے، قرآن کے اندر ہدایت بھی ہے، قرآن کے اندر پیغامات الہی پنہاں ہیں، لیکن ان پیغامات کو کون نکال کر ہمیں دے گا؟ یقیناً وہ وارث قرآن ہے۔ اس لیے رسول خدا نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین،
کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اہل بیت ہیں۔ لیکن افسوس، امت نے عجیب اجر رسالت ادا کیا، عجیب انداز میں اہل بیت کی تعظیم کی۔ آج پہلی محرم ہے، آج دل کرتا ہے مولا حسین علیہ السلام کی اس رخصت کو بیان کروں جو مولا حسین علیہ السلام کی رخصت عظیم ہے، رخصت مدینہ۔ اللہ اکبر۔ روایت کے جملے ہیں، جب سرور کائنات مکے سے مدینہ آئے ہیں، اور جب بھی کوئی مکے سے مدینہ آتا رسول خدا سوال کرتے تھے، اے میرے شہر کے، اے میرے مسلمان، اے میرے بھائی، ذرا اتنا تو بتلا میرے گھر کے کیا حالات ہیں، میرے مکے کے کیا حالات ہیں۔ ارے مکے کے باہر ایک پیڑ ہوا کرتا تھا، وہ پیڑ کیسا ہے؟ یعنی رسول خدا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، اپنے شہر سے محبت کرتا ہے۔ ہاں تبھی تو اتنا مشکل تھا میرے مولا حسین کے لیے کہ جب مولا حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہونے لگے، گریہ فرماتے تھے، کبھی اماں کی قبر پر جاتے، کبھی نانا کے روزے پر جاتے، کبھی بھیا حسن کی لحد پر جاتے۔ ہاں زن محترم، تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے، جب یزید ملعون کا قاصد آیا ہے، ولید کے پاس آیا ہے، ایک دفعہ قاصد نے خط ولید کو دیا، ولید نے خط کھولا، دیکھا کیا لکھا ہے، لکھا ہے کہ یا تو حسین سے بیعت لے لو، اگر حسین بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر دو، اجرکم علی اللہ۔ ولید نے مولا حسین کو پیغام بھیجا، اے مولا آپ دربار میں تشریف لائیے۔ المختصر، مولا حسین سمجھ گئے، علم امامت سے جان گئے کہ اب مدینہ چھوڑنا ہے، کربلا کو آباد کرنا ہے۔ ایک دفعہ بنی ہاشم کی جوانوں کو بلایا، عباس ادھر آؤ، علی اکبر میرے ساتھ چلو، بیٹا قاسم تم بھی ساتھ ہو۔ روایت کے جملے ہیں، بنی ہاشم کے پہرے میں مولا حسین دربار میں داخل ہوئے ہیں، یہ مولا کا دخول ہے، لیکن ایک اور حسین کا دخول تاریخ کے دامن میں اس طرح سے نقل ہوا ہے کہ نہ عباس ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ علی اکبر ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ تنہا ہیں، ارے گھر کی خواتین ہیں، بے مخنا اور چادر ہیں، بس آخری جملے مصیبت کے، بس آخری جملے مصیبت کے، یہ دخول مولا حسین ہے، وہ دخول سید سجاد ہیں۔ ایک دفعہ دربار میں جب داخل ہونے لگے، اپنے بھائی عباس کو کہا، عباس دیکھو میں اندر جا رہا ہوں، لیکن خبردار جب میری آواز بلند ہو جائے نا، عباس تم اندر آ جانا۔ میرے مولا نے مولا عباس کو دربار کے باہر کھڑا کیا، خود دربار کے اندر گئے، کہا اے ولید کیا بات ہے، کیوں کر بلایا ہے؟ المختصر، ولید کہتا ہے مولا یزید کا یہ کہنا ہے یا بیعت لے لیجئے یا سر قلم کر لیجئے۔ اسی اسنا میں میرے مولا حسین نے تڑپ کر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ اسی اسنا میں میرے حسین نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت
نہیں کر سکتا۔ اسی اسنا میں مروان بدنام زمانہ نے کہا اے ولید یہ اچھا وقت ہے، ابھی مولا حسین کا سر قلم کر لے، یہ تنہا ہے، یہ سنت ہے میرے مولا حسین نے آواز بلند کی۔ کہا کس کی اتنی جرت جو حسین کا سر قلم کرے، یہ سنت تھا۔ دربار میں شیر کی مانند علی کا شیر میرا مولا عباس دربار میں داخل ہوا، میں کہوں گا مولا آج تو آپ مولا حسین کی صدا پر لبیک کہہ کر آ گئے، لیکن عاشور کے دن کیا ہوگا کہ جب مولا حسین تنہا ہوں گے اور حلمن کی صدا بلند کر رہے ہوں گے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ايام القلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے تجھے واسطہ چاہدہ معصومین کا، تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، بالخصوص مولا حسین علیہ السلام کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنے بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے ان اشکوں کے نظرانے کو شہزادی کے رومال کی زینت قرار فرما۔ پالنے والے جہاں کہیں بھی مولا حسین کے چاہنے والے ماننے والے مصروف عبادت عزاداری میں مصروف ہیں، ان کی عزاداری کو قبول فرما۔ حاسدین کی بری نظروں سے، شیاطین کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ مدرسہ زہرا اکیڈمی سلام اللہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ امام زمانہ کے ظہور تاجیل اور ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔